اگر آپ نے ایک مرتبہ کر لیا تو پھر یقین جانے آپ کے گھر کے اندر دولت کا انبار لگ جائے گا، پیسے کا خزانہ آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ دوستان محترم، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ پاورفل سفر کے اس مہینے کا لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے وہ مالا مال ہو گیا ہے، وہ اس کے پاس اتنی دولت آئی ہے کہ وہ پیسے کو بھی نہیں سنبھال سکا ہے۔ دوستان محترم، آپ نے اگر اس وظیفے کو اپنے عمل میں لے لیا تو یہ وظیفہ آپ کو راتوں رات مالا مال کر دے گا۔ دوستان محترم، یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو جس نے بھی کیا ہے وہ وظیفہ کرنے کے بعد اس کے گھر میں دولت اور پیسہ اتنا آتا ہے کہ وہ خود حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت اتنا نوازتا ہے کہ اتنا ہم اور آپ کو یقین بھی نہیں ہوتا ہے، اتنا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا ہے جتنا کہ ہمارا رب ہم کو عطا کر دیتا ہے۔ دوستان محترم، وظیفہ بہت ہی چھوٹا ہے اور آپ کو اس وظیفے کے تسبیح کو پڑھنا ہے، اور یہ تسبیح اتنی پاورفل تسبیح ہے کہ اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی دکان میں کتنا کسٹمر، کتنا گراہک آتا ہے، اور گھر کے اندر جو کاروبار آپ کرتے ہیں اس پیسے کے اندر کتنا اضافہ ہوتا ہے، کتنا بینیفٹ آپ کو اس میں نظر آتا ہے۔ دوستان محترم، اتنا چھوٹا وظیفہ ہے اور بس اس کو آپ کو کنٹینیو روزانہ کرنا ہے۔ وظیفہ بھی زیادہ بڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا مختصر سا یہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ کیا ہے دوستو؟ وظیفہ آپ سن لیجئے، وظیفہ ہے یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو۔ آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے 1000 مرتبہ، اور اس کی 10 تسبیحاں، 100 دانے کی 10 تسبیحاں پڑھنی ہے، اور تسبیح پر پڑھنا ہے یا وظیفو یا بصیرو یا بصیرو۔ یہ وظیفہ اگر آپ نے کنٹینیو روزانہ ڈیلی اگر کر لیا تو دوستو یقین جانے آپ، اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی، اتنا پیسہ آپ کے پاس آئے گا کہ آپ خود اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ دوستان محترم، میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے کہا اس نے اس وظیفے پر عمل کیا تو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد وہ راتوں رات مالدار ہو گیا، راتوں رات امیر ہو گیا، راتوں رات پیسے والا ہو گیا، خزانے گھر کے اندر آنا شروع ہو گئے، دولت کے انبار لگ گئے۔ دوستان محترم، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس تسبیح کو پڑھیں، آپ بھی اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو اپنے عمل میں لے لیں۔ اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ اس وظیفے کو کوئی بھی انسان پڑھ سکتا ہے، کر سکتا ہے، یا کہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی بیوی پڑھ سکتی ہے، آپ کے بچے، آپ کا بیٹا یا بیٹی، آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کے ماں باپ، کوئی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہے، اور تسبیح پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر لینا ہے اور پانی کو بھی پینا ہے۔ اگر آپ کے پاس دکان یا کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری آپ کی یا کوئی کمپنی ہے، اس میں آپ کو اس پانی کا چھینٹا لگانا ہے اس کا گیٹ کھولنے سے پہلے۔ دوستان محترم، اگر آپ کے پاس دکان نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، آپ کا گھر ہے، تو آپ گھر کے چاروں کونوں میں اس کا پانی کا چھینٹا لگا سکتے ہیں۔ دوستان محترم، اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اس سفر کے مہینے میں اس وظیفے کی بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ یہ وظیفہ جس نے بھی کیا ہے وہ راتوں رات مالدار ہو گیا، غنی ہو گیا۔ دوستو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے، ہمارے کاروبار میں کسی نے بندش کرا دی ہے، کسی نے ہمارے کارخانے میں، ہماری دکان میں، ہمارے بزنس میں ٹوٹکا کرا دیا ہے، ٹوٹکا کرانے کے بعد میں اور ہمارے کاروبار کو باندھ دیا ہے۔ ہمارا بزنس پہلے بہت اچھا چلتا تھا، ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار، ہماری دکان، ہمارا جو کام ہے وہ پہلے بہت اچھا چلتا تھا، اب نہیں چلتا ہے، اب اس میں ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، بزنس میں لاس ہو گیا، بزنس میں گھاٹا ہو گیا، جو ہمارا نفع تھا وہ بھی نہیں مل پایا، نقصان اور زیادہ ہو گیا، جو ہمارا مول تھا وہ بھی چلا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ہماری کمپنی میں لاس ہو گیا، ہماری کارخانے میں کام نہیں چل رہا ہے، دکان میں بندش کرا دی کسی نے، کوئی نیمبو ڈال دیا، کوئی نیمبو ڈالنے کے بعد کسی نے ہری مرچ ڈال دی، کوئی گوشت کی بوٹی ڈال دیتا ہے، کوئی خون کی چھینٹے لگا دیتا ہے۔ ایسے کاموں سے کیا ہوتا ہے، جو سپلی والے لوگ ہوتے ہیں، سپلی علم کرنے والے، وہ لوگ آپ کے کاروبار کو باندھ دیتے ہیں، جو بندش کرا دیتے ہیں۔
جس کی وجہ سے گراہک آنا بند ہو جاتا ہے اور گراہک اس کی جگہ دوسری دکان پر جانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کی سائٹ کے لوگ، آپ کے پڑوس کے لوگ بھی یہ سوچیں گے کہ یار اس کے پاس اتنا کسٹمر، اتنا گراہک اور اتنی اس کی سیل دکان کی کیوں ہو رہی ہے۔ بس دوستو شرط یہ ہے کہ آپ کو اس عمل کو کنٹینیو ڈیلی روزانہ کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں، نماز فجر کو ادا کریں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ جس جگہ نماز فجر کو ادا کریں اسی جگہ بیٹھنے کے بعد آپ حضرات اس وظیفے کو اپنے عمل میں لیں، اور اس وظیفے کو کنٹینیو سورج نکلنے سے قبل یعنی کہ پہلے اور نماز فجر کے فوراً بعد یہ تسبیح آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 10 تسبیحاں آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب 1000 دانے آپ مکمل پڑھ لیں گے۔ 1000 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا پاک نام ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا اچھا نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ آپ اللہ کا نام لوگے، اللہ پاک آپ کی مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ آپ اللہ کا نام لوگے، اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ کا نام لوگے، اللہ کریم آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آپ اللہ کا نام لوگے، اللہ پاک آپ کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ رب کا نام لوگے، رب آپ کے کاروبار میں اضافہ فرمائے گا۔ آپ رب کا نام لوگے، رب آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ دوستان محترم، آپ کو اس عمل کو کنٹینیو روزانہ کرنا ہے 41 دن تک، اور آپ کو 41,000 مرتبہ یہ آپ تسبیح پڑھ لیں گے۔ اگر آپ چاہیں گے تو اس کو آگے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں چاہیں گے تو آپ اس عمل کو 41 دن کے بعد بند کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، اور دوسرا عمل اپنے عمل میں لے سکتے ہیں۔ لیکن دوستان محترم، یہاں پر ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ جو ہیں باوضو ہوں اور پاک ہوں، اس لیے کہ پاک انسان جب زمین پر چلتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور جب کہیں پر ناپاک انسان ناپاکی کی حالت میں جب زمین پر چلتا ہے تو اس کے حق میں زمین بھی بددعا کرتی ہے کہ مولا اس انسان کو میرے اوپر سے اٹھا لے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ناپاکی کی حالت میں ہیں اور وضو ہمارا نہیں ہے تو ہم تسبیح کو پڑھ رہے ہیں یا نماز ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیے گا، اگر ہمارا غسل نہیں ہے اور ہم پاک نہیں ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ جب ہماری نماز نہیں ہوگی تو ہم سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ جب اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا تو ہمارا ٹھکانہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور ہم سے ہمارا رب اور ہمارے رب کا رسول بھی راضی ہوگا تو ہمارا دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب نظر آئے گی۔ تو دوستان محترم، آپ سے گزارش ہے کہ آپ باوضو رہیے گا، اور باوضو رہنے کے بعد آپ حضرات پاک بھی ہوں اور باوضو بھی ہوں، اور اس کے بعد نماز فجر کو ادا کریں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس تسبیح کو آپ 1000 مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ آپ کے پورے ہو جائیں گے، جو آپ کی گھر کے اندر رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ دوستان محترم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو صرف وظیفہ فجر کی نماز میں اگر پڑھنا ہے تو آپ صرف فجر کی نماز کو ہی ادا کریں گے۔ دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، اور نماز ایک اہم عبادت ہے جو اللہ سے انسان کو قریب کر دیتی ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے نماز جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ایک ایسی چیز ہے نماز، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اور سچے دل سے رب کی پاکی کو بیان کرتا ہے، رب کو پکارتا ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، تو دوستان محترم اتنا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور رب کہتا ہے، رب فرماتا ہے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ کو اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، اگر آپ کو اپنے رب سے بات چیت گفتگو کرنا ہے تو آپ رات کی تنہائیوں میں اٹھ جائیے گا، جب ساری دنیا سوتی ہے تب آپ اٹھ جائیے گا، اور اٹھنے کے بعد اس رب کو یاد کریں، اس رب کی بارگاہ میں پیشانی کو خم کر دیں، جھکا دیں، اس لیے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ پیشانی کو جھکا دو گے تو رب بڑا تنہائیوں کی عبادت کو پسند فرمانے والا ہے۔ رب تنہائی کی عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے، نہ کہ ریاکاری والی عبادت جو سب کو دکھا کر کے عبادت کی جاتی ہے۔ لوگ عبادت کرتے ہیں تو دکھا کر کے کرتے ہیں، کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو دکھا کر کے دیتے ہیں، کسی کو اگر کوئی ہیلپ کرتے ہیں، اس کو پیسہ دیتے ہیں تو اس
اس کو دکھا کر کے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا تو روایتوں میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کریں، کسی غریب یتیم مسکین کی بے سہارا کی، تو آپ اگر دائیں ہاتھ سے دیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس طریقے کا معاملہ ہم اور آپ کو اسلام میں دیا گیا ہے، لیکن ہم اسلام کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز کاروبار میں، بزنس میں اضافہ فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو، آرزو کو، تمناؤں کو، خواہشات کو مکمل فرمائے۔ اور میں ایک دعا اور کیے دیتا ہوں، آپ لوگ اس پر آمین ضرور لکھ کر کے جائیے گا۔ اگر آپ کی اور میری دعا یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف، بغداد شریف، کربلا شریف کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں کا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔